اور روحانیت کے اندر بڑے بڑے اعلیٰ مقام اور بڑا بڑا مرتبہ رکھنے والے، انہوں نے روحانیت کا فیض حضرت امام محمد جعفر صادق کی بارگاہ سے لیا ہے، اور جن کے نام کا سائنس میں ڈنکا بجتا ہے، نہ صرف برِ صغیر میں بلکہ پورے یورپ کے اندر جن کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، جن کی 1000 سے زیادہ کتاب ہے، وہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بطور ایک نکتے کے اور ایک سمجھانے کے لیے عرض کی ہے، ورنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کو اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو وقت کی اکائیاں ختم ہو جائیں مگر آپ کے علمی مقامات کا بیان ختم نہ ہو سکے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، سرکار کی اولاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ علم میں، فضل میں، زہد میں، ورع میں، روحانیت میں، تصوف میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کے امام ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، بڑا قابل توجہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو لے سکے تو بڑی خوشی ہوگی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اعظام کے جتنے بھی امام ہیں یہ تقدس ازلی کے امین ہیں۔ اللہ نے ازل سے ہی ان کو نجابت، طہارت کی مٹی سے گوندا ہے اور تقدس ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ تو یہ اہل بیت اعظام کے جتنے بھی امام ہیں یہ تقدس ازلی کے امین ہیں، اور انہی ائمہ میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اعظام کے چھٹے امام ہیں۔ ویسے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل اور زہد و ورع کا کوئی کنارہ نہیں، جس طرح آپ عبادت و ریاضت میں بے مثال تھے، اسی طرح سخاوت میں بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بے مثال تھے کہ سخاوت ان کے گھر کی ہے۔ بولو سخاوت، بڑے آہستہ بول رہے ہیں، آپ کو میں سخاوت کا نہیں کہہ رہا، صرف جملہ عرض کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ سخاوت ان کے گھر کی ہے، اور آپ دیکھیں نا یہ سخاوت حضرت امام جعفر صادق کو کہاں سے ملی؟ حضرت امام باقر کی بارگاہ سے۔ اور حضرت امام باقر کو کہاں سے ملی؟ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ سے۔ اور حضرت امام زین العابدین کو کہاں سے ملی؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے۔ اور آپ کو کہاں سے ملی؟ مولا کائنات کی بارگاہ سے، سیدہ کائنات کی بارگاہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، جنہیں یہ فیض ملا۔ ان ہستیوں کی سخاوت کا پھر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے یہ فرزند ہیں ائمہ اہل بیت۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے دور میں، آپ کے ٹائم مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ شریف میں جب قحط پڑا، لوگ بھوک سے، پیاس سے بے حال ہو گئے، کھیتیاں سوکھنے لگیں۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ ہمارے گلے میں کتنا اناج ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کہنے لگے جناب اللہ کے فضل سے پورے سال کے لیے کافی ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ مال لے کے آؤ اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ایک دن کا اور ایک وقت کا غلہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھا،
بلکہ فرمایا کہ جتنا بھی مال ہے وہ مدینے والوں میں تقسیم کر دو۔ یہ وہ سخاوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ہی واقعہ ہے۔ اور وقت کے بڑے بڑے جابر حضرات، بڑے بڑے کر و فر والے، بڑے بڑے روب و دبدبا والے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے تو آپ پر بالکل اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ آج اگر ہمارے سامنے کوئی مالدار شخص آ جائے تو ہمارے بولنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، کوئی سیاستدان آ جائے انداز چینج ہو جاتا ہے، مگر آپ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا آدمی بھی آتا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹس سے مس نہ ہوتے، جس طرح تشریف فرما ہوتے اسی حالت پر قائم اور دائم رہتے۔ خلیفہ منصور نے، عباسی خلیفہ منصور نے ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروگرام بنایا اور اس نے اپنے دربان کو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے اپنے دشمن ختم کر دیے، مگر جو ان سب کا سردار ہے ان کو چھوڑ دیا ہے، مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں امام جعفر صادق کو نعوذ باللہ قتل نہیں کروا دیتا۔ اس نے کہا کہ جب امام جعفر صادق آئیں میں اشارہ کروں گا، اپنے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، جو ہی میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھوں تو امام جعفر صادق کا سر قلم کر دینا۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ تشریف لائے، سیدھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصور کے پاس پہنچے اور اس کے پاس تخت پر جا بیٹھے، پوشت اقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، بڑی محبت سے احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا، آپ کے گھٹنے چھوئے، ہاتھ چومے، دست بوسی کی۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو خلیفہ منصور نے دربان کو بلایا، خادم کو بلایا اور فرمایا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میں ہاتھ رکھوں تو ان کا سر قلم کر دینا، وہ اتنی دیر بیٹھے رہے، تم نے ان کا سر قلم نہیں کیا، نہ آتے سر قلم کیا نہ جاتے سر قلم کیا۔ تو اس نے کہا جناب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے امام جعفر صادق کو نہ آتے دیکھا ہے نہ جاتے دیکھا ہے، میں نے تو تب دیکھا جب وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب منصور نے ایک دفعہ آپ کے قتل کا پروگرام بنایا، اس نے کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو امام کا سر قلم کر دینا۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی عظمت پر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب آپ محل کے قریب پہنچے تو محل پر زلزلہ طاری ہو گیا، محل کانپنے لگا۔ خلیفہ منصور جلدی سے محل سے باہر نکلا، آپ کا استقبال کیا، بڑے ادب سے لا کے اپنے محل کے اندر بٹھایا۔ جب آپ اٹھ کر واپس جانے لگے بے ہوش ہو کے گر پڑا، گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہوش آیا اور اپنے دربانوں سے کہنے لگا کہ امام کا سر قلم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جناب سر کیسے قلم کرتے، ہم نے دیکھا کہ جب وہ تشریف لائے ہیں محل پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا بات تو تم نے ٹھیک کہی، میں بھی اشارہ کرنا ہی چاہتا تھا، میں نے دیکھا امام تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اور اس نے اپنی زبان میں مجھے بول کر کہا خلیفہ منصور خبردار، رسول اللہ کے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچی میں تمہارے محل کو زیر و زبر کر کے رکھ دوں گا، تمہارے محل کو مسمار کر کے رکھ دوں گا۔ یہ تھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے شہزادے۔ اگر سیدنا امام جعفر صادق کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے تو پھر حضرت امام باقر کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جب حضرت امام باقر کی یہ شان ہے، امام زین العابدین کا کیا کمال ہوگا؟ اور جب امام زین العابدین کا یہ کمال ہے تو شہنشاہ کربلا جناب سید الشہداء امام عالی مقام کا کیا مقام ہوگا؟ وہ تو ان کا مقام رضا تھا،
ورنہ امام عالی مقام تو کیا، آپ کے خادم اگر دریائے فرات کو اشارہ کر دیتے، فرات امام عالی مقام کے قدموں میں پیش ہو جاتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کو تم بے دست و پا سمجھتے ہو؟ اللہ نے ان کو یہ شان بخشی ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنے اشارے سے کائنات کو زیر و زبر کر ڈالیں۔ یہی وجہ ہے امام جعفر صادق تشریف لائے، محل پر زلزلہ طاری ہو گیا اور وہ خائب و خاسر ہو کے رہ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی عظمت، اس کے بہت سارے حوالے ہیں، صرف ایک دو آپ کے اقوال میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سامنے ان کی تعلیمات بھی آئیں کہ امام پاک کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے زمین جو میری خدمت کرے، بڑی قابل توجہ بات ہے، آج ہم دنیا کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ اے زمین جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر۔ کیسا خوبصورت پاکیزہ کلام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا اللہ نے وحی کی زمین کی طرف کہ جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے یعنی دنیا کی خدمت کرے تو اس کو تھکا دے۔ آج دیکھیں لوگ، کسی کی 2 فیکٹریاں، کسی کی 3 فیکٹریاں، مگر تھک گئے ہیں، سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا نیکا پورا کی طرف، وہ میرج ہال کا مالک کروڑ پتی بندہ ہوگا، مگر اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ دنیا کی خدمت کرے تو اس کو تھکا دے، اگر اللہ کی خدمت کریں گے، اس کے احکامات کی پیروی کریں گے تو اللہ دنیا کو تابع فرمائے گا، اور اگر دنیا کی خدمت کریں گے تو دنیا پھر ہمیں تھکا دے گی۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات، اور اسی بات پہ میں اکتفا کرتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں، ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے دوستوں میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے اگر کسی کی کوئی بات تمہیں ناپسندیدہ لگی ہو، اگر کسی کی بات تمہیں پسند نہ آئے تو اس کی 1 سے لے کر 70 تک تعویلیں کر۔ ہو سکتا ہے اس نے اس لیے کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہو۔ فرمایا اس کی 1 سے لے کر 70 تعویلیں کر، اس کے بعد بھی اگر وہ بات تیری سمجھ نہ آئے تو کہہ کہ ہو سکتا ہے میری تعویل غلط ہے مگر میرا دوست ٹھیک ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا یہ قول اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں، ہمارے دوستوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، جو بہن بھائیوں کے اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور جو ہمارے معاشرے میں انارکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ امام جعفر صادق کو 3 کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمیشہ میں نے امام جعفر صادق کو یا تو نماز پڑھتے دیکھا، یا روزہ رکھتے دیکھا، یا قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ آج ہم حضرت امام جعفر صادق اور ائمہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی محبت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ امام کا عمل کیا تھا؟ نماز سے محبت کرتے، روزے سے محبت کرتے، اور قرآن کی تلاوت سے محبت کرتے، دین سے محبت کرتے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے۔ اگر ہم ان کی محبت کا دعویٰ کریں اور نماز، روزے اور دین سے دور رہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں۔ آئیے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تاکہ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔